انتہائی قابل احترام سامعین کرام، سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، قرآن کریم کے دل سورۃ یاسین شریف کی تفسیر اور تشریح جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے یہ واضح فرمایا کہ آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے امت کو ڈرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ میں اور کفار میں کچھ لوگ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اس کنڈیشن پہ آ چکے ہیں، اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں وہ ایمان لاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ کیوں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، کیوں مسلمان نہیں ہوتے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور لات اور منات اور عزا طرح طرح کے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پریشان رہتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں امت کے لیے آپ کے سینہ مبارک میں ایک درد تھا، ایک احساس تھا کہ کس طرح ہر امتی اللہ تبارک و تعالی کا تابعدار ہو اور کس طرح احکام پر عمل پیرا ہو کر وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ اور کفار کو یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا، جلا بخشنے والا میں ہوں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا کام ڈرانا ہے، اور جو آپ کی بات پر عمل پیرا ہو، جو قرآن کریم کی دعوت کو من عن تسلیم کرے، جو اس پر لبیک کہے، تو فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تبارک و تعالی سے غیبی مدد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر، اور اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کو بن دیکھے تسلیم کرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جیسے قرآن پاک میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر، آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس کے لیے نماز پڑھنے والے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جاری رکھیں، آپ کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے، وہی لوگ تسلیم کریں گے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الوہیت کو سمجھتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے حلقہ رسالت میں شامل ہوتے ہیں، فبشرہ، ان کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی؟ بمغفرۃ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے، ان کے گزشتہ گناہوں کو صاف فرمائیں گے، ختم کر دیں گے، اور وَأَجْرٍ کریم، اور بہترین اجر، بہترین اجر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، کریم اجر عطا فرمائیں گے اور ان پر اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ گویا رب العالمین نے ایک طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ ایمان لانے والے اور اللہ کے احکام پر چلنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ وہی لوگ آپ کی پیروی کریں گے، وہی لوگ آپ کی اتباع کریں گے، وہی لوگ آپ کی شانہ بشانہ چلیں گے، وہی لوگ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق نہیں ہے اور اسے احساس نہیں ہے، فرمایا ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ فرمایا کہ ہم ہی ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے، کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد ختم۔ دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں تھا مشرکین کا اور کفار کا۔ یہ ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کو علم ہونا چاہیے، ہر مرد اور عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یہ بھی ایمان میں شامل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، موت کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہونا، اس کا عقیدہ رکھنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ اور کفار یہود و نصارہ اس عقیدے کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھنا، بس جو عیش کرنا ہے دنیا میں کرنا۔ تو فرمایا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور لکھتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، لکھتے ہیں جو آگے بھیجتے ہیں، وَقَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ان کے قدموں کے آثار اور ان کے نشانات بھی ہم لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں جو مسلمان رہتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر برے عمل کو بھی لکھا جاتا ہے اور اچھے عمل کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو دھو دیتی ہے، نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں دو باتیں ہیں جو کہ قرآن کریم نے وضاحت فرمائی ہے، احادیث میں اس کی تفسیر ہے۔ چونکہ یہ درس قرآن و حدیث ہے، انشاءاللہ دونوں چیزیں آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور آپ حضرات سنتے ہیں۔ فرمایا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو انسان اعمال کر کے آگے بھیجتا ہے ہم اسے لکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا قرضہ اتار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں اپنے ہاں، فرشتوں کے ذریعے باقاعدہ اس کے لیے مقرر ہیں کہ جو ان نیکیوں کو لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو وہ عمل ہے جو انسان خود کرتا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خیرات ادا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، اسی طرح بھلائی کے کام بہت سارے کر رہے ہیں یا گناہ کے کام کر رہے ہیں، وہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، اس دنیا سے نظریں بند ہو جاتی ہیں، تو فرمایا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، نامہ اعمال جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عمل جاری رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی قبرستان کی طرف جاتا ہے مرنے کے بعد تو اس کے ساتھ مال بھی جاتا ہے، اولاد بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی ہیں۔ مال اور اولاد جو ہے وہ واپس آتے ہیں، سب چیزیں واپس آتی ہیں اور اعمال ساتھ جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ جو ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہتی ہیں اور اس کا ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک علم اگر آپ نے پڑھایا اور اس کا آپ ذریعہ بنے تو وہ جو سلسلہ چلتا رہے گا، آپ مر گئے، آپ کا اعمال نامہ بند ہو گیا، لیکن وہ جو آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ درس قرآن کی جو محفل ہے، الحمدللہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور اپنا وقت نکالتے ہیں، قرآن کریم سے محبت کی وجہ سے آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دوستی نبھا رہے ہیں یا تفریح کر رہے ہیں یا جناب والا ایک حاضری لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ایک سلسلے کو ہم نے جاری کیا، شروع کیا۔ یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے بعد جب یہ درس کا سلسلہ جاری ہوگا اور جتنے لوگ بعد میں سنیں گے ان کے ثواب کے برابر ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح صاف حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا جو کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، جو کسی اچھائی کو جاری کرتا ہے، تو وہ تا قیامت جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، جب تک لوگ اس کو اپناتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جو آنے والے لوگ ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ فرمایا جس نے یہ جاری کیا تھا، جس نے یہ شروع کیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درج فرمائیں گے، اس کو لکھتے رہیں گے، اور جو لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ نے سنا ہے کہ رمضان شریف میں ایک روزہ دار کو افطار کرانے کا جو ثواب ہے، کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، تو اس کو اس کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح آپ درس قرآن میں آئے، آپ نے درس قرآن کی بنیاد رکھی، آپ نے اس محفل کو جمایا، آپ نے سلسلے کو جاری رکھا، اس کے بعد خدا نخواستہ ہم دنیا سے چلے گئے، کسی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، ہمیں دیکھ کے جو لوگ آئیں گے، ہماری وجہ سے جو لوگ آئیں گے، ہمارے کہنے سننے سے جو لوگ آئیں گے، اور یہاں کسی ایک محفل میں یا کسی ایک درس میں ان کے دل کی دنیا بدل جائے اور کوئی اچھا عمل ان کو مل جائے، کوئی اچھی بات، قرآن کریم کی ہر بات اچھی ہے، لیکن جو ان کے دل کو لگ جائے اور اس پہ عمل شروع کر دیں، تو جب اس کی زندگی بدلے گی اور وہ اعمال کرتا رہے گا، یہاں آنے والوں کو، اس کی بنیاد رکھنے والوں کو، اس کے سلسلے کو جاری رکھنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ علم کو جاری کرنا، اب ایک علم تو جیسے میں پڑھا رہا ہوں اور ایک علم کا سبب آپ لوگ بن رہے ہیں، تو جتنے بھی اس کے اسباب ہیں، آپ خود ایک تصور کریں کہ اگر آپ میں سے کوئی نہ ہو تو کیا یہ علم چلتا رہے گا؟ کیا میں اکیلے اس کو جاری رکھوں گا؟ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک علم کو جاری رکھنا یا درس کو جاری رکھنا یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ جتنے احباب، جتنی مائیں بہنیں یہاں آتی ہیں اور جتنے بزرگ اور ہمارے دوست احباب یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جناب جس درس میں ہم شریک ہوتے رہے، اس درس کی بنیاد پکی ہو گئی اور وہاں لوگ آتے رہے، اتنا کہ اب تو لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی۔ دیکھیں کہ روز بروز اس میں فرق آتا جائے گا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، کیونکہ قرآن کریم کا کام کبھی پیچھے نہیں جاتا، کبھی رکتا نہیں ہے۔ دین کا کام، قرآن پاک کا کام، یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، ابتدا میں وہ شامل رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ بنائیں گے دوسروں کے لیے، اور دوسروں کا جو اجر ہوگا، دوسروں کی جو نیکی ہوگی، اس میں ان کے لیے اجر رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہو گیا جی علم کا سلسلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس کا سلسلہ جاری ہو، مدرسے کی بنیاد رکھتا ہے، مسجد میں پیسہ لگاتا ہے، دینی کام میں پیسہ لگاتا ہے، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، جب تک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کو اس کا ثواب تا قیامت لکھتے رہیں گے، جاری فرمائیں گے۔ اور
فرمایا کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد ظاہر ہے کہ جو اولاد نیک ہو وہی اولاد اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد یاد کرتی ہے کہ جی میرا بھی کوئی باپ تھا، ہاں جی میری بھی کوئی ماں تھی، اور وہ احساس کرتا ہے، وہ دل سے روتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے، ہر جمعے میں دعا کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے اٹھائیں تو اپنے والدین کو یاد کریں۔ تو یہ وہ آدمی کرے گا، وہ بچہ کرے گا نا جو نماز پڑھے گا۔ ہاں جی، آپ اپنے والد کے لیے دعا وہی کرے گا جو دعا کو جانتا ہوگا، جس کو سورہ فاتحہ آتی ہوگی، جس کو سورہ اخلاص آتی ہوگی، جو سورہ یاسین شریف کو پڑھ سکتا ہوگا، جو قرآن کریم سے محبت عقیدت رکھتا ہے، وہی بچہ مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، گھر کے کونے میں بیٹھے گا، تلاوت کرے گا، اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا۔ تو فرمایا کہ اولاد تو اولاد ہے، نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کہ والد کو فوت ہوئے، 92 میں ہمارے والد صاحب فوت ہوئے، 92 میں، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہر رمضان میں ان کے لیے خصوصی دعائیں ہوتی ہیں، ہر نماز میں دعا ہوتی ہے، یا خصوصاً جمعے میں والدین کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ سب ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ایک بیٹا جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا، وہ جمعہ ہی نہیں پڑھے گا، وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا، تو دعا کب کرے گا؟ ایسا تو نہیں کہ بندہ ہوٹل میں چائے پی کے والدین کے لیے دعا کرے، یا پکنک پہ گیا ہوا گھومنے پھرنے کے لیے اور وہاں امی ابو یاد آ گئے، جی وہ فوت ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کرے گا۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس وقت اولاد دعا کرے گی، کون سی اولاد دعا کرے گی؟ جس اولاد کو ہم نے دعا سکھائی، جس اولاد کو ہم نے دین سکھایا، جس اولاد کو ہم نے قرآن پاک سکھایا، وہی تو یاد کرے گی ہمیں، وہی تو ہمارے لیے دعائیں کرے گی۔ تو فرمایا کہ ایک علم جو جاری ہوا وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کا ثواب تا قیامت مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے گا، اور دوسرا جو ہے وہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو صدقہ جاریہ ہے، تیسری چیز کہ آپ کسی بھی نیک کام میں حصہ ڈالتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے دین میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں، اتنی خصوصیات رکھی ہیں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کتنا عمل کر سکتا ہے۔ وہ بیچارہ چلا گیا لیکن اس نے پیچھے علم بھی جاری کر دیا، اس نے پیچھے جناب نیک اولاد بھی چھوڑی، اس نے جناب اچھی جگہ پہ پیسہ بھی خرچ کیا۔ پیسہ خرچ کرنے والے بہت، آج کہاں کہاں لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ لوگ عیاشیوں پہ، فحاشیوں پہ اور ناچ اور گانے پہ، ڈانس پہ لوگ یوں پیسے اڑاتے ہیں، ہوا کی طرح اور پانی کی طرح پیسے کو بہاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں سمجھیں کہ اس کا انہیں کیا ثواب ملے گا؟ حرام کی کمائی حرام کے کام میں لگ رہا ہے، حرام کی کمائی حرام کا پیسہ حرام کے کام پہ لگ رہا ہے، اور ایسا نہیں لگ رہا کہ 10 20 100 50 یا ہزار ہوں، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے لگ رہے ہیں۔ لیکن وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یاسین شریف میں فرما رہے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو، جو تم نمازیں پڑھتے ہو، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو، جو تم نیکیاں کرتے ہو، وہ ہم لکھتے ہیں۔ اور وَآثَارَهُمْ، فرمایا قدموں کے آثار بھی لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بنو سلمہ جو ہے وہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر یہ قبیلہ رہتا تھا، یہ برادری رہتی تھی۔ اب مسجد نبوی کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو حجرے بنے ہوئے تھے، جو چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی مکان خالی ہو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں مکان خالی ہو جاتے ہیں، جی کوئی بندہ ناظم آباد شفٹ ہو گیا، جی کوئی نیو کراچی چلا گیا، ہاں کوئی لانڈی کی طرف منتقل ہو گیا، تو مکان خالی ہو جاتے ہیں، یا کوئی آدمی بیچ کے چلا جاتا ہے تو اس طرح مکان خالی ہو جاتے ہیں، دوسرا آدمی آ جاتا ہے۔ تو مسجد نبوی کے قریب جو لوگ تھے ان کے کوئی مکان کسی وجہ سے خالی ہوئے، تو بنو سلمہ کے لوگوں کی یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کہ جناب ہم مسجد کے قریب آئیں گے اور مسجد نبوی کے پڑوسی بنیں گے۔
اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم اب مکان مسجد کے قریب رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے بنو سلمہ کے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ارادہ ہے کہ ہمارے مکان تھوڑے دور پڑ رہے ہیں، ہم مسجد کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہیں رہو، مسجد کے قریب نہ ہو، وہیں رہو، اس لیے کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ تم مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو پیچھے تیسری چوتھی پانچویں گلی سے آتے ہو، فرمایا کہ وہ قدم لکھے جاتے ہیں۔ آپ کس طرح تکلیف میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، دھوپ میں، بارش میں، کیچڑ میں کس طرح سے تکلیف اٹھا کر مسجد کی طرف آتے ہو نماز میں، تو ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے۔ فرمایا ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ تو بنو سلمہ والے حیران ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم ادھر نہیں آئیں گے، ادھر ہی ٹھیک ہے، پھر تو ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہیں رہیں گے اور وہیں رہتے رہے، اس لیے کہ وہ پکے نمازی تھے۔ یہاں میں یہ نقطہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے چلے گئے کہ وہ پکے نمازی تھے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے، وہ کہتے ہیں جی تیسری گلی میں ہے تو نماز معاف ہے، اور اگر چلو مسجد والی گلی میں ہوں گے تو یار گرتے پڑتے بھی چلے جائیں گے، ہیں جیسے کیسے مسجد چلے جائیں گے، آواز آئے گی تو جانا ہی پڑے گا، تو نماز پڑھیں گے۔ تو بھئی آج کے ماحول میں تو یہ ہے کہ مسجد کے جتنے قریب ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن وہ تو صحابہ تھے، جان چھڑکنے والے، جان نچھاور کرنے والے، جانیں قربان کرنے والے، دھوپ بارش طوفان ہر طرح کے موسم میں مسجد کی پابندی کرنے والے اور مسجد کو لازم پکڑنے والے لوگ تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تم قریب کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے اس کو محسوس کر لیا کہ ہاں جی ہم تو ہیں پکے نمازی، انشاءاللہ پابندی سے آئیں گے، تو ہم دور سے آئیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، فرمایا کہ یہ قدم لکھے جاتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے جمع کر دیا ہے، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے، اور کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں۔ یہاں کون کیا عمل کرتا ہے، کس نے کتنا عمل آگے بھیجا، کس نے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑا، کس نے نیک اولاد چھوڑی، اور کس نے جناب والا علم کو جاری کیا، قرآن پاک کی تعلیم کو جاری کیا، تو فرمایا یہ سارے سلسلے کیا ہیں، وَنَكْتُبُ، یہ لکھے جاتے ہیں۔ اور جو قدموں سے تم چل کے آتے ہو، فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد کے لیے نماز کے لیے آتا ہے تو اس کو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ تو نمازیوں کے لیے تو ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں، جتنا وہ چاہیں ثواب جمع کریں اور جتنا چاہیں وہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کریں۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ بندوں کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، چاہے وہ آگے بھیجتے ہوں یا فی الفور یہاں عمل کرتے ہوں، تو جو صدقہ جاریہ کرتے ہوں وہ تمام چیزیں، تمام اعمال لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں اور اسے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ قیامت میں ہمارے کام آئے۔ اور فرمایا کہ بھئی قدموں کے آثار اور قدموں کے نشان جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ بعد میں اس میں کچھ روایات مختلف بھی آتی ہیں کہ جناب یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے اور یہ مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا مفسرین نے کہ اس میں تطبیق کی جا سکتی ہے، اس بات کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی، لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کے مسائل یہ سامنے آئے مسجد سے دور اور قریب رہنے کے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو بھائی قرآن سے بھی ثابت ہے، اور جو ہے اور میں بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک ایک قدم پر آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں ایک اصال ثواب کا جو سلسلہ ہے اس کو میں نے عرض کیا، مختلف قسم کے مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اصال ثواب کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ اصال ثواب کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ ہی اس میں جناب اہتمام کرتے ہیں۔ تو تین طبقے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے بھائی کوئی اصال ثواب نہیں، آدمی جو عمل کرے گا وہی اس کو پہنچے گا، بعد میں کچھ نہیں پہنچے گا۔ ہاں جی، دوسرے کہتے ہیں جی نہیں، حدیث سے ثابت ہے اور قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ بھائی وہ آگے اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مانتا بھی ہے اور زبردست اس کا اہتمام اس طرح کرتا ہے جو احادیث سے ثابت نہیں، یعنی اس میں غلو کرتا ہے۔ ہر دور میں ہر عمل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ آدمی بہت پیچھے ہوتے ہیں
اور کچھ آدمی درمیان میں ہوتے ہیں، اور کچھ آدمی جو ہے وہ بہت آگے اس طرح نکل جاتے ہیں جو حد سے بھی گزر جاتے ہیں. جس طرح جناب ہمارے ہاں بعض گھروں میں ایصال ثواب کے لیے بہت سارے مال جمع کیا جاتا ہے، کھانے اور جناب الگ فروٹ اور ہر قسم کے میوے، یہ چیزیں جمع کر کے جناب اس پہ فاتحہ دی جاتی ہے، اس پہ جناب کچھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ جی یہ فاتحہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، ہاں جی ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، تم مانتے ہیں ہم نہیں مانتے. ایک بحث چھڑ جاتی ہے. حالانکہ قرآن و حدیث اتنا واضح ہے، قرآن جو ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، انتہائی معتدل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام میں اعتدال کو اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو. دیکھیں جی آپ بازار جاتے ہیں تو دین کا یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ کو 3000 روپے کی مل رہی ہے، اور وہی چیز آپ کو 2000 کی بھی مل رہی ہے، اور وہی چیز آپ کو 1000 کی مل رہی ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 2000 والی لے لو، درمیان کا راستہ اختیار کرو، نہ بہت آگے جاؤ نہ پیچھے گھٹیا چیز لے لو، درمیان کا راستہ اختیار کریں. یہ امت جو ہے درمیانی شریعت پہ چل رہی ہے، یہ امت درمیانی راستے پہ چل رہی ہے، اور جس کام میں بھی آپ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، اس میں آپ کو سہولت ملتی ہے، اس میں آپ کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا اگر آپ اس کنارے پہ جاؤ گے تو پریشان رہو گے، اس کنارے پہ جاؤ گے تو سنت سے آگے نکل جاؤ گے تو بھی پریشان رہو گے. تو بھئی ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے، ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے وہ بالکل نارمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں انتہائی جتنا بھی دین میں آسانی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. لہٰذا ایک آدمی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی غریب ہے، اس کو ابھی سیلری نہیں ملی، اس کو دہاڑی نہیں ملی، اس کو پیسے نہیں ملے، اب وہ اپنی کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے. اب آپ بتائیں وہ 10 قسم کے فروٹ کہاں سے لائے گا؟ وہ 3-4 قسم کے کھانے کہاں سے لائے گا؟ وہ جی دودھ اور دیگر چیزیں کہاں سے لے گا؟ شہد کہاں سے لے کے آئے گا؟ ٹھیک ہے جی، مالدار آدمی تو وہ جمع کرے گا، ایک غریب آدمی ثواب پہنچانا چاہتا ہے اپنے والدین کو، وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ دین نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ جناب آپ اتنی چیزیں جمع کر دیں، اور جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی ثواب ہی نہیں ملے گا. ہاں جی، جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی آپ کو لوگ تانے دیں گے، لو جی امی کے لیے سارے ثواب کر رہا ہے، 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں یا 3 چیزوں پہ سارے ثواب کر رہا ہے. تو یہ تعداد کے معیار کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ چیز دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، آپ نے جناب ایک دیگ پکوا کے غریبوں کو کھلا دیا، آپ نے 2 کلو کی بریانی بنا کے غریبوں کو، جو آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی سختی، بغیر کسی تعاون، بغیر کسی ادھار، بغیر کسی قرضے کے، بغیر کسی مشکل کے، جو آپ دل کی خوشی سے اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ ایصال ثواب کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. کیونکہ دل جب صاف ہوتا ہے تو عمل بھی قبول ہو جاتا ہے. دل میں جب تنگی ہوتی ہے، یار آج ایصال ثواب ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اور تنخواہ بھی نہیں ملی، دہاڑی نہیں ملی، میں کیا کروں؟ تو اب لوگوں سے ادھار مانگ رہا ہے اور جناب کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو یہ کہاں سے ثواب ملے گا؟ جب دل کی خوشی ہوگی، آسانی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے فیصلے قبول فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایصال ثواب جو ہے کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. اور ہمارے جو گزرے ہوئے بزرگ ہیں اور جو مرحومین ہیں وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے استغفار کریں، ہم ان کے لیے درود شریف پڑھیں، ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں تاکہ ان کو ثواب ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، کلام پاک سے محبت عقیدت نصیب فرمائے، اور پابندی کے ساتھ اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرکت کرنے کی، اور اس درس کو، اس محفل کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا